ایک بازار ہے جس کے لیے مشہور ہے، یہاں چوری کا سامان ملتا ہے اور ہم وہاں سامان لینے جائیں تو ہمیں بازار سے کم قیمت ملتا ہے. مثلا ایک سائیکل مارکیٹ میں 10,000 کی ہے لیکن اس بازار میں 7,000 کی ملتی ہے، تو کیا سائیکل لینا جائز ہوگا؟ جزاکم اللہ خیرہ. دیکھیں چور بازار یا جہاں پر چوری کی چیزیں ملتی ہیں وہاں سے اگر آپ کو پتہ ہے کہ بھئی یہ جو چیزیں مل رہی ہیں یہ چوری کی ہیں تو وہ لینا وہاں سے جائز نہیں ہے. ایک حدیث ہے بیہقی میں، اس کو روایت کیا گیا ہے کہ من اشترى سرقة وهو يعلم انها سرقة فقد اشرك في عارها واثمها، کہ جو آدمی چوری کی چیز خریدتا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ یہ چوری کی ہے تو اس کے گناہ میں اور اس کے عار کے اندر، اس کی برائی کے اندر یہ بھی شریک ہوگا. اس لیے اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ چور مارکیٹ ہے اور یہ چیز سستی بیچ رہا ہے تو اسی لیے بیچ رہا ہے نا بھائی. 10,000 کی چیز 7,000 میں وہ کیوں بیچے گا؟ اس کا مطلب 7,000 کی بیچ رہا ہے، اس میں بھی وہ 2-3 ہزار روپے کما رہا ہوگا. تو چوری کی چیز لینا یہ جائز نہیں ہے، کتنی ہاتھوں میں وہ آگے چلتی چلی جائے وہ جائز نہیں ہے. میرے سوال کا جواب نہیں دیا، اس بار بتا دیں. میرا سوال یہ کہ نماز کے باہر سطر کھل جائے تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھیں سطر کھلنے کا وضو ٹوٹنے سے کوئی تعلق نہیں ہے. بعض لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کپڑے تبدیل کریں تو وضو ٹوٹ جائے گا، یا جناب قمیص اتار لیں یا کپڑے چینج کریں تو سطر کھلنے سے وضو کا کوئی تعلق نہیں ہے. نماز میں سطر کھل جائے تب بھی وضو نہیں ٹوٹے گا، نماز کے باہر سطر کھل جائے تب بھی وضو نہیں ٹوٹے گا. نماز میں سطر کھلنے سے بعض اوقات نماز ٹوٹ جاتی ہے کہ اگر کسی عضو کا 1/4 1/4 حصہ ظاہر ہو جائے اور ایک رکن کی بقدر وہ ظاہر رہے، کھلا رہے، تو اسی صورت میں نماز ٹوٹ جاتی ہے. وضو بہرحال کسی بھی صورت میں نہیں ٹوٹتا. کیا پرائز بانڈ لینا جائز ہے اور اس سے ملنے والے انعامات لینا جائز ہے؟ یہ جائز نہیں ہے، اور اس سے ملنے والا جو انعام ہے وہ بھی لینا جائز نہیں ہے. ہاں پرائز بانڈ کی جو اصل قیمت ہے وہ آپ واپس لے سکتے ہیں، اس سے انعام وغیرہ وہ آپ نہیں لے سکتے، وہ جائز نہیں ہے. میرا ایک سوال ہے جی، ہم 4 بھائی ہیں، وراثت ہمیں 800 میٹر اسکوائر جگہ ملی ہے اور بعد میں بڑے بھائی نے کچھ اضافی تقریباً 480 میٹر اسکوائر زمین لے لی اور گھر کا خرچہ اور پورا گھر بڑے بھائی نے بنایا. بہنوں بھائیوں کی شادیاں سب بڑے بھائی نے کی، تو جائیداد کی تقسیم کس طریقے پر ہوگی؟ رہنمائی فرمائیں. بھائی آپ نے اس میں بہنوں کا تو لکھا نہیں ہے کہ آپ کی بہنیں کتنی ہیں. جائیداد صرف بھائیوں میں تو تقسیم نہیں ہوتی، جائیداد تو بہنوں میں بھی تقسیم ہوتی ہے. آپ اس میں تعداد تو لکھیں، آپ کے بھائی کتنے ہیں، بہنیں کتنی ہیں، والدین میں سے کون زندہ ہے، کس کا انتقال ہو گیا ہے، اور جائیداد میں زمین کتنی ہے، کوئی اور رقم کتنی تھی، گھر کا سامان وغیرہ وغیرہ جو بھی چیزیں ہیں اس کی پوری ڈیٹیل آپ لکھیں گے تو اس کے بعد پتہ چلے گا. اس سوال سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ شاید آپ بہن کو میراث میں مستحق ہی نہیں سمجھتے. ہمارے ہاں جیسے تصور پایا جاتا ہے، کسی کو کہیں نا بہن کو میراث میں حق دیں تو وہ کہتے ہیں یار بہن کی تو شادی کروا دی ہے، اس کو مہر دیا، جہیز دیا، اس کی شادی کے اخراجات اٹھائیں. تو بہن کو بہرحال آپ اس کی شادی کروائیں، کچھ بھی کروائیں، اس کا جائیداد میں حصہ ہوتا ہے. تو میراث کا مسئلہ جب بھی پوچھنا ہو پوری تفصیل اس کی بتانی پڑتی ہے. بہنیں کتنی ہیں، بھائی کتنے ہیں، والدین میں سے کون زندہ ہے، دادا دادی زندہ ہے یا نہیں، بھائیوں میں سے کون، یہ ساری تفصیل پتہ چلے تو پھر مسئلہ معلوم ہوگا.